دشمنوں کا خیبر پختونخوا میں پھر وار، ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک، سیکیورٹی فورسز نے رات گئے آپریشن مکمل کر لیا، حملے میں 7 پولیس اہلکار شہید، فتنہ الخوارج نے رتہ کلاچی میں پولیس ٹریننگ سکول پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، خوارج نے بارود سے بھرا ٹرک ٹریننگ سینٹر کے گیٹ سے ٹکرا دیا۔ آئی جی ذوالفقار حمید کے مطابق پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو محدود رکھا گیا، سرچ آپریشن کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حملے میں پولیس ٹریننگ سینٹر سے ملحقہ نادرا آفس مکمل طور پر تباہ، نادرا کی موبائل وینز بھی جل گئیں۔ دہشت گرد نادرا آفس سے پولنگ ٹریننگ سینٹر میں داخل ہوئے تھے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خارج کے حملے کی شدید مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش۔ صدر مملکت نے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور دلیرانہ کارروائی کو سراہا، کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک قوم اور سیکیورٹی فورسز متحد رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے جان دے کر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا، پولیس جوانوں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا، علی امین گنڈاپور سمیت عسکری اور پولیس افسران کی شرکت، شہداء کی جسد خاکی کو آبائی علاقوں میں روانہ کر دیا گیا۔ پشاور کے علاقے متنی حسن خیل میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی بروقت جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی حالت میں فرار۔ پولیس کے مطابق 7 دہشت گردوں نے حملہ کیا، پولیس مکمل طور پر الرٹ تھی، فرار دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ ایک شخص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لایا، ریاست اور عوام کو ایسے شخص پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کوئی شخص ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ہمیں قبول نہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، صوبے میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی، ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کھڑی نہ ہو۔ مجرمانہ مقامی سیاسی پشت پناہی کا خیبر پختونخوا کے عوام خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ایک ایسی سیاسی جماعت کو ملکی سالمیت سے کوئی غرض نہیں، پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہر فورم پر دہشت گردوں کی حامی رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا تاثر پایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک انصاف کا عسکری ونگ ہے، خیبر پختونخوا کابینہ میں ٹمبر مافیا اور ڈرگ مافیا بیٹھا ہے۔ نئے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منشیات کے مقدمے میں نامزد ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف۔ جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، ڈیجیٹل میڈیا شراکت داری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں پوری دنیا کے امن کے لیے ہیں۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف نرم گوشہ نہیں رکھتے، خیبر پختونخوا 40 برسوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، دہشت گردی کا الزام کسی ایک جماعت پر نہیں لگایا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی میں کمی آئی، کہا جا رہا ہے صوبے میں گورنر راج لگایا جائے گا۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دوسرے روز بھی راستے بند، تجارتی سرگرمیاں معطل، معمولاتی زندگی بری طرح متاثر۔ راولپنڈی ایکسپریس وے، فیض آباد اور آئی جی پی روڈ مکمل طور پر بند، راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والا فیض آباد انٹرچینج بھی سیل۔ راولپنڈی شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر مکمل پابندی عائد، ایئرپورٹ جانے والے راستوں کو بھی کینٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی معطل، راستوں کی بندش کے باعث تعلیمی ادارے بھی بند، میٹرو بس سروس بھی معطل۔ ادھر لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین، میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس بھی بند ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा, जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात, कहा कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आपका कलीदी किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात की वफ़द की मुलाकात, वज़ीर दाखिला को नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफ़ी होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गैर यकीनी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला मुलतवी। तहरीक इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल का जायज़ा, तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर आला के पी का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर ना हुआ, गंडापुर को तहरीक अदम एतमाद से हटाए जाने का इम्कान। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए PTI की नई हिकमत अमली, तमाम मेंबरान असम्बली को पेशावर में रहने की हिदायत, बैरून मुल्क मौजूद अरकान असम्बली को वापस बुला लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली हमारा आईनी हक है, अली अमीन गंडापुर ने क़यादत के फैसले पर अमल किया। सुहेल आफरीदी की किरदार कुशी की मजम्मत करते हैं, उन्हें वज़ीर आला बनाएंगे। वफाकी हुकूमत आईनी तकाज़ों में रुकावट पैदा कर रही है। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे तिजारती और सकाफती ताल्लुकात हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। तीफी बट को लाहौर लाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग कर दी। CCD के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल में हुआ। ज़राए के मुताबिक तीफी बट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। तीफी बट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। तीफी बट कत्ल समेत मुतादिद संगीन वारदातों में लाहौर पुलिस को मतलूब था। साथियों की फायरिंग से तीफी बट की हलाकत का मुकदमा थाना कोट सब्जल रहीम यार खान में दर्ज। तीफी बट के अहम इंकशाफात पर 5 पुलिस अफसरान पर तलवार लटक गई। ज़राए के मुताबिक तीफी बट के मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ ताल्लुकात का भी इंकशाफ। तीफी बट के खिलाफ 2 FIRs दर्ज कर ली गई। पुलिस का गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापा, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ताख़ीर का शिकार, इख्तिलाफी निकात सामने आ गए। गंदम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ज़र आमदन पर टैक्स, ग्रेड 17 ता 22 अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन और करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की इशाअत सबसे बड़ी रुकावट करार। सूबों ने ज़र आमदन पर फौरी टैक्स नाफिज करने से मुआज़रत कर ली। पाकिस्तान की जानिब से बाज़ शराइत में नरमी की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा, IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और दीगर ममालिक के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें शेड्यूल्ड। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए ख़जाना से भी 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। सऊदी वफ्द की आमद पंजाब के लिए खुशबख्ती की अलामत है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को आवाम ने बेपनाह सराहा। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। हर मुश्किल वक्त में दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के वफ्द के एजाज़ में तक़रीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद ने कहा कि IT के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब के साथ शराकतदारी अहमियत की हामिल है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। तमाम इदारे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में लिया जा रहा है।
زرعی شعبے میں جدت سے آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ماحولیاتی تحفظ سیل بنایا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سیمینار سے خطاب۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصر کے ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالاتی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ غزہ اور فلسطین میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور سفارتی کوششوں اور شرم الشیخ میں ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل رابطہ کاری کے امور پر مشاورت۔ امریکہ اور چین معاشی جنگ میں پھر آمنے سامنے۔ امریکہ نے چین پر 100% اضافی ٹیرف عائد کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ 1 نومبر سے چین پر 100% اضافی ٹیرف عائد کر رہے ہیں۔ جوابی اقدامات کے طور پر اہم سافٹ ویئرز پر بھی برآمدی پابندیاں لگائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی۔ امریکہ میں ادویات کی قیمتوں میں 100% سے بھی زائد کمی کا اعلان۔ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدہ عربوں اور اسرائیل سب کے لیے شاندار قرار دیا۔ کہا یرغمالی پیر کو واپس آ رہے ہیں، یقین ہے غزہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ۔ بولے انہوں نے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ نوبیل امن انعام کے فیصلے کا بھی احترام۔ بولے نوبیل امن انعام نہ ملنے کا افسوس بھی ہے۔ چین کا امریکی بحری جہازوں پر اضافی فیس لگانے کا اعلان۔ فیصلے کا اطلاق 14 اکتوبر سے ہوگا۔ چین نے 5 نایاب دھاتوں کی برآمد پر کنٹرول بھی سخت کر دیا۔ امریکہ نے چینی جہازوں پر اضافی فیس عائد کی تھی، جس کے تحت فی نیٹ ٹن 56.3 امریکی ڈالر فیس وصول کی جائے گی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد زندگی کی بحالی کی کوششیں شروع۔ بے گھر فلسطینی ملبوں میں تبدیل اپنے گھروں کی جانب لوٹنے لگے۔ ہزاروں افراد ساحلی شاہراہ کے راستے شمالی غزہ اور غزہ سٹی کی طرف پیدل رواں دواں۔ اسرائیلی افواج نے غزہ سے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ تمام فورسز مرکزی حصے سے پیچھے ہٹ کر جنوبی غزہ میں تعینات۔ حماس 48 گھنٹوں کے اندر یرغمالیوں کو رہائی یقینی بنائے گی۔ اسرائیل نے بھی 250 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ معروف فلسطینی رہنماؤں مربان برغوثی، احمد سادات، حسن سلامہ اور عباس السید کے نام شامل نہیں۔ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل کا لبنان پر فضائی حملہ۔ لبنان کا گاؤں نجاریہ دھماکوں سے لرز اٹھا۔ اسرائیل نے بیک وقت کئی مقامات پر بمباری کی۔ حکام کے مطابق اسرائیل نے بلڈوزر اور کھدائی کرنے والی مشینوں کی نمائش کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن 11ویں روز میں داخل 7 وفاقی ایجنسیز میں 4000 سے زائد ملازمتوں کی برطرفی کا عمل جاری۔ وائٹ ہاؤس نے برطرفیوں کا ذمہ دار ڈیموکریٹس کو قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم نے غیر ضروری ملازمین برطرف کر دیے۔ برطرفیوں سے سرکاری خدمات معطل، لاکھوں امریکی خاندان متاثر ہونے کا امکان۔